إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 160 سے شروع کریں گے. سورۃ النساء کے آخری 3 جو کنکلوڈنگ رکوع ہیں ان میں سے یہ رکوع اور اس سے اگلا رکوع اہل کتاب کی جو خرابیاں تھیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے گائیڈ لائنز پرووائڈ کی ہیں. یہودیوں کے جرائم کی ایک مسلسل لسٹ چل رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی. انہی جرائم میں سے ایک جرم سورۃ النساء کی آیت نمبر 160 میں اس سے پہلے جو آ چکے اب اس سے آگے چلتے ہیں. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ. تو باوجہ یہودیوں کے ظلم کرنے کے یعنی شریعت کا مذاق اڑانے کے اور شریعت کی پابندی نہ کرنے کے ان تمام چیزوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حرام کر دی ان کے لیے پاکیزہ چیزیں بھی. جب بھی شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کی ایک نوعیت یہ بھی ہوتی ہے کہ شریعت میں تنگی کر دی جاتی ہے. جو حلال چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی وقتی طور پر ان پر حرام کر دی جاتی ہیں جس کا ذکر سورہ آل عمران کے اندر اور آگے چل کر ڈیٹیل سورۃ الانعام میں آئے گا کہ بنی اسرائیل پر ان کے جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا گوشت حرام کر دیا تھا. حالانکہ اصلاً تورات کے اندر اونٹ کا گوشت حلال تھا لیکن ان کے ظلم کرنے کے سبب شریعت کا مذاق اڑانے کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ تنگی فرمائی. من الذین ہادوا وہ لوگ جو کہ یہودی ہیں حرمنا علیہم طیبات ہم نے ان کے لیے حرام کر دی پاکیزہ چیزیں بھی احلت لہم جو ان کے لیے اصلاً حلال تھیں. وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا اور وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بہت سے لوگوں کو روکنے والے تھے. ایک اور جرم آگے آ رہا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ اور بوجہ ان کے سود کھانے کے اور سود لینے کے حالانکہ ان کو ممانعت کی گئی تھی اس کی وَأَكْلِهِمْ اور اس کو کھانے کے اموال الناس بالباطل لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے ہڑپ کرنے کے سبب. اور اس کے اندر محذوف ہے کہ ان پر لعنت کی گئی کیونکہ سود بھی ایک طریقہ ہے کسی دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنے کا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اور یہ تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت آئی. اب آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے دکھ اور درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب یہودیوں کی ان برائیوں کا ذکر کرتے ہی ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ یہ سارے یہودیوں اور عیسائیوں کا کریکٹر ایسا نہیں تھا بلکہ ان کے اندر اچھے لوگ بھی موجود تھے جو شریعت کی پاسداری کرنے والے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا
تو جن کی پرورٹڈ نیچر نہیں تھی وہ یہودی اور عیسائی علماء آگے بڑھ چڑھ کر اسلام کے قبول کرنے والے بن گئے، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودی بہت بڑے عالم تھے۔ اسی طریقے سے یہودیوں کے جو دو قبائل تھے، اوس اور خزرج، اوس کے سردار جو تھے سعد بن معاذ اور خزرج کے سردار جو تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے بھی آگے بڑھ کر اسلام قبول کیا، اور ان کی اس قربانی کی وجہ سے پورے قبائل اسلام کے اندر یہودیوں کے داخل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹوٹلی کیٹاگوریکلی غلط لوگ ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں۔ لیکن الراسخون، لیکن یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن الراسخون فی العلم منہم، ایسے لوگ بھی ان کے اندر موجود ہیں جو علم میں پختہ ہے، کیونکہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ کی معرفت اور خوف وہی لوگ رکھتے ہیں جو علم والے ہیں، جن کے پاس ڈیفینیٹ علم ہو۔ تو اہل علم بھی موجود تھے یہودیوں کے اندر بھی، عیسائیوں کے اندر بھی، لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن علم میں پختہ لوگ بھی ان میں موجود ہیں۔ والمؤمنون، اور ایمان والے، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو ایمان لاتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا اس پر، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی تھیں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ، یعنی تورات اور انجیل، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اس کتاب پر بھی ایمان لایا جائے، کیونکہ میں بارہا یہ بتا چکا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کے اندر آج بھی جو ٹیمپرڈ فارم میں تورات اور انجیل موجود ہے، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ، اور نماز ادا کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی دینے والے لوگ موجود ہیں ان میں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے لوگوں کو ان قریب ہم بہت بڑا اجر دینے والے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے آخرت کے اندر بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ جو 2 رکوع آ رہے ہیں سورۃ النساء کے آخری 2 کنکلوڈنگ، اور یہ قرآن پاک میں چند فیوریٹ ترین جو جگہ ہیں ان میں سے مجھے یہ پسندیدہ 2 رکوع ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان 2 رکوع کے اندر مسلسل 13 آیات کے اندر آیت نمبر 163 سے لے کر 175 تک، اور ان میں بھی جو ٹاپ آف دا لسٹ آیت ہے آیت نمبر 165، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کا جو منصب ہے اس کا فلسفہ بیان کیا ہے کہ رسول ہم نے دنیا میں کیوں بھیجے، ان کا مقصد کیا تھا۔ تو یہ مسلسل 13 آیات کی جو گفتگو ہے، اگر اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں تو یہ تقریباً 7 سٹیپس کے اوپر مشتمل ہے۔ پہلے سٹیپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 انبیاء کرام علیہ السلام کے نام گنوائے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے سٹیپ میں ان کی بعثت کا مقصد کیا تھا اس کو بیان کیا۔ تیسرے سٹیپ کے اندر جو لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اس کا بیان کیا۔ چوتھے سٹیپ میں ایک بہت بڑی بیماری جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ماننے والوں میں پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے نبیوں کے معاملے میں غلو کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایگزیجریشن شروع کر دیتے ہیں، مانتے ہوئے اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ ڈیوینٹی کلیم کر دیتے ہیں، اپنے انبیاء کے بارے میں اللہ کے مقابلے پر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں ان کو۔ اور 5ویں نمبر پر ان غلو کرنے والوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا۔ 6 سٹیپ پہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور ان کے اعلی دعوت قرآن کا ذکر خصوصیت کے ساتھ فرمایا۔ اور 7ویں اور آخری سٹیپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے انعام کی بشارت سنائی کہ جو لوگ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والے نور کی پیروی کریں گے اور اپنے آپ کو چمٹا لیں گے اس کتاب کے ساتھ، وہ اصل میں راہ راست پر ہوں گے۔
یہ 7 سٹیپس جو ہیں ان 13 آیات کے اندر کور ہوں گے. یہ میں نے آپ کو ایک سکیچ بلیو پرنٹ اس کا بتا دیا. اب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں آیت نمبر 163 سے. تو یہ آیت نمبر 163 12 انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں کا گلدستہ ہے. قرآن پاک میں 2 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں کا گلدستہ رکھا ہے. ان میں سے ایک جگہ یہ ہے اور ایک پھر سورۃ الانعام میں آیت نمبر 84 سے لے کر 86 تک, اس میں 18 انبیاء کرام کا ذکر آئے گا بائی نیم. یہاں 12 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر بائی نیم آیا ہے. اس کے بعد ان کے دنیا میں آنے کا مقصد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. تو 12 کا بائی نیم ذکر کیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر نام کے ذکر کیا, لیکن پروٹوکول یہ دیا کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. بے شک ہم نے وحی کی الیک, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی طرف, کما اوحینا الی نوح, جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام کی طرف, والنبیین من بعدہ, اور نوح علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے تھے ان کی طرف بھی وحی کی تھی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف, وَإِسْمَاعِيل, اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف, وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب, اور اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام, وَالْأَسْبَاطِ, اور پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تو پھر 70,000 انبیاء آئے کم و بیش بنی اسرائیل میں, ان تمام کی طرف وحی کی. اور ان میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ وعیسیٰ, اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی, وَأَيُّوب, اور ایوب علیہ السلام پر, وَيُونَسَ, اور یونس علیہ السلام پر, وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ, اور ہارون علیہ السلام پر بھی اور سلیمان علیہ السلام پر بھی, وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, اور داؤد علیہ السلام کو تو ہم نے زبور جیسی کتاب بھی عطا فرمائی تھی. اب یہاں یاد رکھیں یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو نام ذکر ہو رہے ہیں یہ زمانی ترتیب کے ساتھ نہیں ہو رہے, اس ترتیب سے یہ انبیاء نہیں آئے. مقصد ان کے ناموں کا ذکر کر کے پھر اگلی آیت میں آیت نمبر 165 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بعثت کا مقصد بیان فرمانا ہے. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ, اور رسول ایسے بھی ہیں جن کا حال ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیان کر دیا. اس سے پہلے سورۃ الانعام بھی نازل ہو چکی تھی, سورۃ الاعراف بھی نازل ہو چکی تھی, 2/3 مکی قرآن اس سے پہلے نازل ہو چکا تھا جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے رسولوں کا ذکر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے پہلے جتنے رسول گزرے. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ, اور ایسے رسول بھی ہیں جن کا ہم نے ذکر آپ سے نہیں کیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دنیا میں نہیں آئے, اس کے علاوہ بھی بہت انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جو دنیا میں تشریف لائے لیکن ہم نے ان کا ذکر ابھی آپ سے نہیں کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا جیسا کہ کلام کرنے کا حق اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی پیغمبر ہیں جن کے ساتھ ڈائریکٹ کلام فرمایا ہے, اور وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا لیکن اس دنیا میں نہیں, وہ عالم برزخ میں شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے رسول بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے کر دیا, اور ایسے بھی ہیں جن کا ذکر نہیں کیا. وہ تمام کے تمام رسول کس لیے آئے تھے؟ یہ آ رہی اب فلسفہ رسالت کی آیت, سورۃ النساء آیت نمبر 165. رسلا مبشرین و منذرین, یہ تمام رسول کس لیے بھیجے گئے؟ خوشخبریاں سنانے کے لیے اور ڈر سنانے. ایمان والوں کو آخرت میں جنت کی خوشخبری, اور ایمان لا لانے والوں کو اور انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمانیاں کرنے والوں کو آخرت کے عذاب کا ڈر سنانے والے. اور کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ,
تاکہ کوئی بھی دلیل لوگوں کے پاس نہ رہے اللہ پر، علی اللہ حجہ، اللہ کے مقابلے پر لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہ رہے کہ اگر ہمارے پاس رسول آ جاتے تو اے اللہ ہم تجھے مان لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے ہاتھ میں کوئی دلیل نہ رہے، حق آخری معنوں میں، آخری درجے میں اریاں کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے رسولوں کے ذریعے، تاکہ کسی بھی انسان کے پاس قیامت والے دن اللہ پر حجت نہ رہے کہ یا اللہ میرے تک تو پیغام نہیں آیا اس لیے میں نے توحید کا اقرار نہیں کیا. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے علی اللہ حجہ، اللہ پر کوئی حجت، بعد الرسول، رسولوں کے آنے کے بعد. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر غالب ہے، اس کی قدرت سے باہر نہیں کہ بغیر انبیاء کرام کے ہی لوگوں کو ہدایت دے دے، لیکن حکیمہ ہے، وہ حکمت والا ہے. اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے لوگوں تک حق بات پہنچائی. اللہ تعالیٰ کسی نبی کا محتاج نہیں حق بات پہنچانے میں، لیکن یہ طریقہ اس نے اڈاپٹ کیا. لہٰذا اب رحمانی توحید کا تقاضا یہ ہے کہ رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچا جائے. جو بھی رسولوں کا دامن کرم چھوڑ کر اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا وہ شیطانی توحید پر ہوگا. اور اس پر تو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ منکرین حدیث کے رد میں جو گفتگو کی ہے 1 گھنٹہ اور 36 منٹ کی، جو مسئلہ نمبر 35 کے نام سے ہماری اہل سنت پاک.com پر رکھی ہوئی ہے کہ یہ شیطانی توحید ہے کہ انبیاء کرام کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی شناخت. رحمانی توحید یہ ہے کہ انبیاء کرام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اللہ کو ماننا ہے، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار کرنا ہے. یہاں میں کراس ریفرنس کے طور پر کچھ چیزیں بھی، آیات اور احادیث بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک تو اس آیت کی تشریح میں جانے سے پہلے 2 علوم کا ذکر میں ضروری سمجھتا ہوں. ان میں سے پہلا نالج ہے ایکوائرڈ نالج، جس کو ہم سائنس کا علم کہتے ہیں. مشاہدات اور تجربات کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائنس کا علم. The knowledge obtained through observations and experiments is known as science. انسان نے وقت کے تجربات کے ساتھ چیزیں سیکھی. مثال کے طور پر انسان نے یہ تجربے سے بات سیکھی کہ پیٹرول جو ہے یہ آگ کو بھڑکا دیتا ہے اور پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. تو یہ ایک ڈیفینیٹ علم انسان کو حاصل ہو گیا، یہ بالکل ڈیفینیٹ علم ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا انسان جو دنیا میں تھا سیدنا آدم علیہ السلام، ان کے دماغ میں یہ ودیت کر دیا تھا، جس کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 کے اندر موجود ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے. پھر آگے چل کے آتا ہے فرشتوں پر پیش کیا، فرشتے نہیں بتا سکے. تو آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی تمام علم ان کے دماغ میں ودیت کر دیا گیا تھا. جیسا کہ آم کی گٹھلی کو جب زمین میں بوتے ہیں تو پورے آم کا درخت اس ایک گٹھلی میں موجود ہوتا ہے، لیکن اس کو درخت بننے کے لیے 8 سال کم از کم چاہیے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کے دماغ میں پوٹینشلی جو اللہ تعالیٰ نے علم داخل کیا تھا سائنس کا، آبزرویشنز اور ایکسپیریمنٹس کا، اس کو 10,000 سال لگے ہیں آج اس نہج پر پہنچتے ہوئے کہ انسان نے ایسی ایسی چیزیں بنا لی ہیں کہ پرانے اگر لوگ زندہ ہو جائیں تو ان کی عقلیں دنگ رہ جائیں. یہ وہی علم ہے، علم الاسماء، اسی کی امپرووڈ اور ایوالوڈ فارم ہے. کیونکہ جب بھی کوئی چیز ڈسکور کی جاتی ہے پہلے اس کا نام رکھا جاتا ہے. تو علم الاسماء کیا؟ چیزوں کے نام. پھر آگے سلسلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. آج انسان نے ایسے جہاز بنا لیے ہیں جو 450-500 مسافروں کو لے کے آسمان پر اڑ لیتے ہیں اور بحفاظت پھر زمین پہ اتر بھی آ جاتے ہیں. تو یہ ایک پوری فیلڈ ہے. اس پہ میں نے 2007 کے شروع میں ایک لیکچر دیا تھا، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ. اللہ کون ہے جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں، اردو میں 1.25 گھنٹے کا.
اس میں میں نے ایکوائرڈ نالج کے بارے میں بتایا کہ یہ ڈیفینیٹ علم ہے. جس طرح قرآن و سنت کا علم ڈیفینیٹ ہے, اس طرح یہ بھی علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فزیکل فینومینا آف نیچر کا علم ڈیفینیٹ علم ہے. تو یہ جو ڈیفینیٹ علم ہے, اس نے بھی آج انسان کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ لوگوں نے آبزرویشنز کے ذریعے یہ چیز سمجھ لی ہے کہ یہ کائنات ایٹ رینڈم نہیں چل رہی, بلکہ کسی کے چلانے سے چل رہی ہے. اور وہ آج موضوع نہیں ہے, ورنہ اس پر گھنٹوں چاہیے. وہ لیکچر اللہ کون ہے اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. تو یہ پہلا علم ہے ایکوائرڈ نالج کا. اور دوسرا علم جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا وہ ہے ریویلڈ نالج, وحی کا علم. یہ علم نور علی نور ہے کہ کسی شخص کو جبلی ہدایت تو مشاہدات اور تجربات سے ہو ہی جانی تھی کہ یہ تمام چیزیں خود بخود نہیں بنی, کسی کے بنانے سے بنی ہے. ایک بال پوائنٹ کے بارے میں ہمیں کبھی شک بھی نہیں ہوتا کہ یہ خود بخود پلاسٹک جمع ہوا اور اس میں پھر پلاسٹک گھس گیا اور پھر لوہے کا سپرنگ بن گیا اور سیاہی آ گئی اور یہ خود بخود بال پوائنٹ تیار ہو گیا. کسی کو وہم بھی نہیں آتا. اور اتنی کمپلیکس مخلوقات کا بن جانا خود بخود یہ ناممکن ہے. ایک انڈے میں سے چوزا بن جانا ناممکن چیز ہے بغیر اس کے کہ کوئی ڈیوائن سورس, جس کو آج سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں سپر نیچرل ایجنسی یا سپر نیچرل اتھارٹی یا سپریم بینگ, وہ اللہ کون ہے اس میں نے ڈیٹیل سے اس پر بحث کی. تو اللہ تعالیٰ نے نور علی نور کے طور پر پھر وحی کا علم بھی انسانوں کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے عطا کیا. اس کا ذکر بھی سورۃ البقرہ کے سیم اسی چوتھے رکوع میں آیت نمبر 38 میں ہے. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, ہم نے آدم علیہ السلام اور ان کے ذریعے ساری انسانیت کو خطاب کیا کہ اب اس جنت سے زمین پر اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی میری طرف سے, فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, تو جو کوئی پھر اس کتاب کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم قیامت ہوگا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور وہ لوگ جو کہ کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے, اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, پھر ایسے ہی لوگ ہوں گے دوست کی ہمیشہ ہمیش اس میں رہنے والے. والعیاذ باللہ تعالی. تو یہ دوسرا علم ہے وحی کا علم جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کو عطا فرمایا, جس کا ذکر یہاں پر آیا کہ رسولوں کی بعثت کا مقصد کیا ہے. اب اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں 7 آیات اور 5 صحیح احادیث کی روشنی میں میں مزید گفتگو کروں گا, لہذا میری طرف اٹینٹو ہو جائیں اس حوالے سے, پھر انشاءاللہ اگلی آیات کو لے کر چلیں گے. یہاں پر رسولوں کی بعثت کا فلسفہ بیان ہوا سورۃ النساء آیت نمبر 165 میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا تاکہ قیامت والے دن اللہ پر کوئی بندہ حجت نہ قائم کر سکے, حالانکہ اس کے بغیر بھی نہیں کر سکتا تھا, اس جبلی ہدایت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے فزیکل فینومینا آف نیچر کے طور پر ہمیں سکھا دی ہیں چیزیں. لیکن پھر بھی نور علی نور کے طور پر اللہ تعالیٰ نے وحی کا علم وقتاً فوقتاً عطا فرمایا. تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, ہم کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس میں رسول کو نہ بھیج دیں. یہ اللہ کے رحم اور کرم کا تقاضا دیکھیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی عذاب دے سکتا ہے جبلی ہدایت کی وجہ سے. جبلی ہدایت اتنی اسٹرانگ ہے کہ آج ہالی ووڈ کی فلم میں بھی اینڈ پہ سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے اور جھوٹ کی شکست دکھائی جاتی ہے. یہ جو ہماری انسٹنکٹ کے اندر جبلی ہدایت رکھ دی اللہ تعالیٰ نے کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے, سچ بولنا اچھا ہے. کسی کو دھوکہ دینا برا ہے, کسی کے ساتھ نیک سلوک کرنا اچھا ہے. یہ جبلی ہدایت ہے جو ہماری انسٹنکٹ کے اندر ہماری نیچر میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. کوئی انبیاء کرام نہ بھی آتے نہ کتابیں ہوتی, اس جبلی ہدایت کی وجہ سے ہی انسان برائی سے بچ سکتا تھا. لیکن انسان کے نفس کی خرابی اور اوپر سے شیطان ایز اے کیٹالسٹ اس کا کام کرتے ہوئے اس نے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آخری درجے میں حجت تمام کی کہ انبیاء کرام کو بھیجا اور اپنے اوپر خود ہی لازم کر لیا. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, بنی اسرائیل آیت نمبر 15, کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے کسی قوم کو جب تک اس میں رسول نہ بھیج دیں.
پھر ایک دوسری آیت سورہ فاطر کی آیت نمبر 24، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت بھی ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈر سنانے والا اللہ کی طرف سے نہ آیا ہو۔ ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا۔ آیت نمبر 3 سورۃ النحل آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے تمام امتوں میں انبیاء کرام کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، ایک ہی مرکزی دعوت دے کر، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے مقابلے پر جھوٹے الہ جو ہیں، جھوٹے خدا جو ہیں، شیطان ہے، اس کا اجتناب کرو، اس سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ آیت نمبر 4، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ظہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام بھیجے گئے وہ اپنی اپنی قوموں کے لیے تھے، اپنے اپنے قبیلوں کے لیے تھے، لیکن سورہ سبا آیت نمبر 28، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا مگر ساری انسانیت کے لیے۔ پھر سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آیت نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، وہ سورہ الصف آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، یہ ہے الہدا، ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے اس خاص رسول کو الہدا قرآن دے کر بھیجا اور دین حق دے کر، تاکہ اس دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انبیاء کرام کی کنکلوژن ہے، کیونکہ یہ پوری انسانیت کے لیے آئے، لہٰذا اب کسی اور قبیلے کے لیے کسی اور پیغمبر کی ضرورت نہیں۔ اور یہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کی اسٹمپ ہے، مہر ہے۔ مہر کسی بھی ڈاکومنٹ کے اینڈ پر لگتی ہے۔ آج بھی دنیا کے تمام عدالتی قوانین کے اندر جب کوئی فیصلہ سنایا جاتا ہے تو اس ڈاکومنٹ کے اینڈ پر مہر لگتی ہے اور قلم جج توڑ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس مہر لگنے کے بعد اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر ہے۔ یہ ہم عام سمجھانے کے لیے ترجمہ کر دیتے ہیں کہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اور اسی کا فائدہ پھر وہ قادیانی اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ان کو تو ترجمہ ہی نہیں ان کے علماء کو آتا۔ تو یہ لفظ سمجھ لیں، خاتم، یہاں لفظ ہے خاتم زبر کے ساتھ۔ خاتم کا مطلب ہوتا ہے سٹیمپ، مہر۔ ایک لفظ ہوتا ہے خاتم، اس کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنے والے۔ تو قرآن میں لفظ آیا ہے خاتم، اور احادیث میں خاتم بھی آیا اور خاتم بھی آیا۔ احادیث میں خاتم کا لفظ نہ بھی ہو تب بھی خاتم کا مطلب کیا ہے وہ آج پوری دنیا جانتی ہے کہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پر مہر لگتی ہے۔ کوئی بندہ اس کا یہ مطلب نہیں لیتا جو غلام احمد قادیانی دجال نے لیا کہ نبوت کی مہر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد جتنے انبیاء آئیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آئیں گے۔ یہ کسی نے بھی امت میں مطلب نہیں لیا، نہ دنیا کے کسی غیر مسلم قانون کے اندر بھی یہ مطلب لیا جاتا ہے مہر کا۔ مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے نبوت کی مہر، یعنی ڈاکومنٹ کنکلوڈ ہو گیا، اب اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی۔ اور باقی آگے احادیث آپ سنیں گے تو خاتم کے لفظ کی صحیح ایکسپلینیشن پھر ان احادیث سے۔ اب قادیانی بھائیوں جو آج کل بائی برتھ بیچارے قادیانی ہیں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک طریقہ ہے کہ ہم ان کو کافر ڈکلیئر کریں اور اس کی بنیاد پہ انہیں مارنا شروع کر دیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کے اس کفر کی بیماری کو احسن طریقے سے ان پر آشکار کریں۔ اور پھر میں وہی بات ریپیٹ کروں گا جس کے لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ننگی بات ہے
کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ ہم قادیانیوں کے گھر نہیں پیدا ہوئے. اگر میں اور آپ قادیانیوں کے گھر پیدا ہوئے ہوتے تو ہم کہتے قادیانی تو صحیح مسلم ہے, غیر احمدی جو ہیں یہ کافر ہیں. اور عام مسلمانوں کی حالت بھی یہی ہے, ان کو علمی دلائل پہ یہ بات نہیں پتا کہ ہم قادیانیوں کو کافر کیوں سمجھتے ہیں, اور ان بیچاروں تک بھی بات نہیں پہنچاتے کہ آپ کو کہاں تعویل کی غلطی لگی ہے. یہ کام ہے مسلمان کے کرنے کا. ان کے کفر میں کوئی شک نہیں, لیکن ان کو کافر کہہ لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, بلکہ ان کی آنے والی نسلوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے ایسا طریقے سے ان تک بات پہنچانی ہوگی کہ مسلمانوں سے ہی ٹوٹا ہوا ایک فرقہ ہے, اسی کتاب کو وہ مانتا ہے. یہودیوں عیسائیوں سے تو بہتر ہے کہ کم از کم اس کتاب کو تو مانتا ہے. باقی اب ہم نے یہ کتاب ان تک صحیح طریقے سے پہنچانی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو بھی مانتے ہیں, لیکن ان کو ان کے مولویوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے, جس طرح یہاں ہمارے مولویوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے. اکثر میں یہی روتا ہوں, اہل سنت کو ورگلایا جاتا ہے اہل تشیع کے خلاف, اہل تشیع کو ورگلایا جاتا ہے اہل سنت کے خلاف. جو باتیں ہیں وہ اختلاف اپنی جگہ, اس کو ایسا طریقے سے ایڈریس کرنا چاہیے, لیکن اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو مارنے پر اتر آنا اور مسجد کے ٹوائلٹس کے اندر چاکنگ شروع کر دینا, شیعہ کافر, دیوبندی کافر, اہل حدیث کافر یا بریلوی کافر, یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ مسلمانوں کی روش نہیں ہونی چاہیے. تو اب میں خصوصاً قادیانیوں کے لیے یہاں پر کنکلوژن کے طور پر, چونکہ یہ آیت آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر, تو میں ان تک یہ احسن طریقے سے بات پہنچانا چاہتا ہوں, اور آپ بھی اس بات کو پہنچائیں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تاکہ ان کے علماء نے جو ان کو دھوکہ دیا ہوا ہے وہ ان پر آشکار ہو. کوئی بندہ بھی بھائیو جان بوجھ کر دوزخ میں نہیں جانا چاہتا, بس کوئی غلطی لگ جاتی ہے. ہمارا کام ہے ہم اس غلطی کو احسن طریقے سے ان پر آشکار کریں. تو یہاں پر میں 5 احادیث اسی خاتم کے لفظ کی تشریح کے طور پر, ویسے تو ضرورت نہیں احادیث کی, لیکن جو تواتر سے احادیث آ رہی ہیں ان کو تو سارے مانتے ہیں. احادیث نہ بھی ہوں تب بھی میں نے کہا کہ انٹرنیشنل قانون میں بھی خاتم کا مطلب ہے ڈاکومنٹ کے اینڈ پر مہر لگ گئی, دیٹس آل, کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. اب یہی معنی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پر ارشاد فرما دیا. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی, متفق علیہ حدیث, امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال ایک خوبصورت عمارت کی سی ہے. اس عمارت کے پاس سے جب لوگ گزرتے ہیں تو اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں اس کی خوبصورتی کی, لیکن اس عمارت میں صرف ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہے, اور سارے لوگ یہی بات کرتے ہیں اگر یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ عمارت مکمل ہو جائے گی, اور وہ ایک اینٹ میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بھائیو جگہ ہی ایک اینٹ کی ہے, تو مسلمہ کذاب یا غلام احمد قادیانی یا آج جو مصر کے اندر ایک اور فتنہ اٹھا ہے ارشاد خلیفہ, یہ لوگ کیسے آگے بیچ میں جب جگہ ہی ایک اینٹ کی خالی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اینٹ کا ارشاد فرمایا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ, اور میں ہوں نبوت کی مہر. تو مہر کی صحیح ٹرانسلیشن کر دی کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے, وہ لگ گئی, وہ آخری ڈاکومنٹ پر سٹیمپ ہے جو لگ گئی اور بات ختم. ورنہ تو آپ فرماتے کہ ایک اینٹ, اس کے بعد اور جگہ بھی موجود ہے, اس اینٹ کے بعد باقی اینٹیں بھی لگیں گی, نہیں, ایک اینٹ کی جگہ خالی. تو یہاں بھی لفظ خاتم آیا جو قرآن میں آیا, خاتم سٹیمپ مہر. دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی خصوصیات عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں تھی. ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں خصوصیت کے طور پر ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم یا قبیلے کی طرف مبعوث کیا, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی طرف مبعوث کیا. اور یہی حدیث جب صحیح مسلم میں آتی ہے تو اس کے آگے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ساری انسانیت کے لیے مبعوث کیا, وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ, اور مجھ پر ختم کر دی گئی نبوت. یہاں وہ لفظ وہ بھی آ گیا, خاتم کا لفظ بھی. ابھی تک تو خاتم چل رہا تھا, نبوت کی مہر, یہاں آ گیا سلسلہ ختم, مکمل طور پر فنش. مجھ پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ ختم فرما دیا, تو یہاں پر خاتم لفظ بھی آ گیا.
تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں. ان میں سے ہر شخص یہی دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں دونوں موجود ہے کہ 30 جھوٹے دجال آئیں گے قیامت تک, اور ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول. یہاں رسول کے الفاظ ہیں. اور چوتھی حدیث سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں جو ہے اس میں الفاظ ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک 30 جھوٹے نبی نہ پیدا ہو جائیں. رسول بھی آ گیا, نبی بھی آ گیا. یہ قادیانی جو الجھاتے رہتے ہیں, نہیں جی رسول آ سکتا ہے نبی نہیں آ سکتا, نبی آ سکتا ہے رسول نہیں آ سکتا, تو دونوں الفاظ آ گئے. سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں الفاظ ہیں 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے اور ان میں سے ہر شخص یہی دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی بھی فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, نبوت کی مہر ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ مہر کا مطلب ہے خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین فرما دیا. اور آخری فیصلہ کن حدیث اس مسئلے میں, ویسے تو یہ ساری فیصلہ کن ہے, 5ویں حدیث جو جامعہ ترمذی میں موجود ہے, المستدرک للحاکم میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے, امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے, اور بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مجھ پر رسالت اور نبوت آخری درجے پہ مکمل ہو چکی ہے. بے شک میری ذات کے بعد نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے. میرے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا. اب آپ نے دونوں الفاظ ارشاد فرما دیے, الحمدللہ. تو یہ 5 احادیث تھیں, لیکن پھر میں بات ریپیٹ کروں گا, یہ احادیث نہ بھی ہوں تب بھی الحمدللہ قرآن پاک اپنے اس عقیدے کی حفاظت کرتا ہے. اور یہاں ضمناً میں ایک بات بتا دوں, قرآن پاک کے بارے میں جگہ جگہ قرآن میں ہی آتا ہے کہ یہ کتاب اپنے سے جو اگلی کتابیں گزر چکی ان کی تصدیق کرنے والی ہے. کسی ایک جگہ بھی نہیں آیا کہ اپنے بعد جو کتابیں آئیں گی یا اس کے بعد جو وحی نازل ہوگی اس کی تصدیق کرنے والی ہے, ورنہ تو اس کے اندر یہ آیت بھی موجود ہوتی. جب بھی بات آئی تو یہی کہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان کی تصدیق کرنے والی ہے. اور یہ ضروری تھا کہ بعد میں اگر کوئی وحی نازل ہوتی تو اس کا ذکر اس میں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ تورات اور انجیل میں بھی ذکر ہے کہ اس کے بعد آخری کتاب نازل ہوگی. جب بھی کوئی کتاب نازل ہوتی ہے وہ اپنے سے پچھلی کتابوں کی تصدیق اور آنے والوں کی بشارت دیتی ہے. اس کتاب میں بار بار یہی ذکر ہوا کہ یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں. تو الحمدللہ یہ آخری درجے میں اس معاملے میں حق واضح ہو گیا. اب آ جائیے آیت نمبر 166 سے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک, کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل ہوا, انزلناہ بعلمہ, بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ نازل ہوا ہے. ہم اکیلے ہی کافی ہیں گواہی دینے کو کہ یہ کتاب حق ہے, قرآن حق ہے. والملائکۃ یشہدون, اور فرشتے بھی اللہ کے ساتھ گواہ ہیں اس کتاب کے حق ہونے پر. وکفا باللہ شہیدا, اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہی گواہ کافی ہے آپ کے حق میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی یہ اللہ کی طرف سے ہے, کسی شیطان کا اس میں کوئی دخل نہیں. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا, قد ضلوا ضلالا بعیدا, وہ گمراہ ہو گئے اور گمراہی میں بھی دور جا پڑے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا. ان الذین کفروا وظلموا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا, لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا, اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا جنہوں نے جان بوجھ کر کفر اختیار کیا حق کھلنے کے باوجود. اور یہ ایکسکلوسیولی یہود کے اور نصارہ کے علماء کے لیے تھا, کیونکہ ان کو تو حق واضح نظر آ گیا تھا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں جس پروفٹ کی بشارت ہے وہ یہی پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو اب راہ راست بھی نہیں دکھائیں گے جنہوں نے جان بوجھ کر کفر اختیار کیا, الا طریق جہنم, ہاں ان کو ایک راستہ دکھائیں گے. کتنی ٹانٹ اور طنز کے ساتھ بات ہو رہی ہے.
इल्ला तरीक़ जहन्नम, जहन्नम का रास्ता उनको जरूर दिखाएंगे, खालिदीन फीहा अबदा, वो उसमें रहेंगे हमेशा हमेश, वकान ज़ालिका अलल्लाह यसीरा, और ये अल्लाह को बड़ा आसान है। इसमें तसव्वुफ का भी इरादा आ गया, जी अल्लाह ताला तो माँ से भी 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है, वो अपने बंदों को कैसे जलाएगा दोज़ख के अंदर, हो ही नहीं सकता। मईनुद्दीन इब्ने अरबी साहब कहा करते थे, तो उनका भी इरादा आ गया कि अल्लाह पर बड़ा आसान है, अल्लाह का कोई रिश्तेदार नहीं, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। अगर वो अपने नाफरमानों को दोज़ख में डाले, अल्लाह तबारक व तआला को कोई टेंजिबल फॉर्म में इस चीज का गम नहीं हो सकता। और अल्लाह फरमा रहा है हमें बड़ा आसान है, इतने बड़े बड़े उलमा को दोज़ख में झोंक दिया जाएगा यहूद और नसारा के, उनके जुल्म करने के सबब, ये अल्लाह को बहुत आसान है। अल्लाह ताला कोई किसी का प्रोटोकॉल नहीं रखेगा, लिहाज किसी का नहीं रखेगा। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला, अल्लाह ताला हमें बिला हिसाब व किताब ही बख्श दे। यहाँ पर वो हदीस भी याद कर लें जो सही मुस्लिम में किताबुल ईमान में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस यहूदी और ईसाई ने मेरे बारे में सुन लिया कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं और मुझ पर ईमान न लाया तो वो दोज़ख में जाएगा। जिस तक भी ये बात पहुंच गई उस पर ईमान लाना जरूरी है। अब मैं यहां पर चाह रहा हूं कि वो आपको दो बिशारतें भी मुख्तसरन बयान कर दूं, क्योंकि अब जिक्र हो रहा है यहूदियों ईसाइयों का, उन तक ये बात पहुंचानी बहुत जरूरी है। आज भी जो इंजील छप रही है उसमें ओल्ड टेस्टामेंट जो है तौरात, उसमें जो ड्यूट्रोनोमी चैप्टर है, किताबुल इस्तिस्ना, बाब नंबर 18 की आयत नंबर 18 है। अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके फरमाता है, आज भी मौजूद है इंजील, आप इंजील बाइबल जो सोसाइटी है नारकली लाहौर में मुफ्त ले सकते हैं, उसमें ये बात मौजूद है। किताबुल इस्तिस्ना ड्यूट्रोनोमी चैप्टर बाब नंबर 18 की आयत नंबर 18, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मैं तेरे इन उम्मतियों के भाइयों में से, यानी बनी इसराइल के भाई बनु इस्माइल में से तेरी मानिंद एक रसूल उठाऊंगा और उसके मुंह में अपना कलाम डालूंगा, वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहेंगे, वो वही कहेंगे जो मैं उनको वही करूंगा। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, ये सेम आयत कुरान में भी मौजूद है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों के भाइयों में से मूसा अलैहिस्सलाम की मानद, मूसा अलैहिस्सलाम की मानद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, अगरचे वो उनके बाद आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद थे, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के कोई वालिद नहीं थे, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी वालिद थे। मूसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान लाने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी, लाखों में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर सिर्फ 12 हवारी ईमान लेकर आए, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी नेचुरल डेथ फौत हुए, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी नेचुरल डेथ फौत हुए, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा उठाए गए। लिहाजा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम की मिसल है। मूसा अलैहिस्सलाम नई शरीयत लेकर आए थे, और ईसा अलैहिस्सलाम उन्हीं की शरीयत की तरवीज के लिए आए थे, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नई शरीयत लेकर आए। लिहाजा हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम की मिसल है, ईसा अलैहिस्सलाम उनकी मिसल नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्रिश्चियंस कहते हैं ये बिशारत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है, तो ईसा अलैहिस्सलाम तो बनी इसराइल में से थे, वो तो यहूदियों में से थे, ना कि बनी इस्माइल में से थे। तो ये तो हो गई तौरात, और उसकी अगली आयत 19 नंबर आयत में है कि फिर जो कोई मेरे पैगंबर पर ईमान नहीं लाएगा मैं उससे रिवेंज लूंगा, बदला लूंगा। और वो बदला आज तक जारी है, कभी हिटलर की शक्ल में, और इसकी आखिरी किस्त बुखारी और मुस्लिम में है कि यहूदी अगर किसी पत्थर के पीछे भी, दरख्त के पीछे भी छुपा होगा, तो वो पत्थर और दरख्त भी बोल उठेगा कि मेरे पीछे यहूदी है, इसको कत्ल करो। बेगुनाह नहीं, उनकी गलत रविश की वजह से, सवाए एक दरख्त के, गरकद नाम का दरख्त है जो उनकी हिफाजत करेगा, वो नहीं बोलेगा। और आज इसराइल में उस दरख्त की काश्त की जा रही है। तो मैंने पिछली दफा भी जो मसला नंबर 12 को डिटेल से एड्रेस किया था, हयात मसीह अलैहिस्सलाम और नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम, 1 घंटे में ahlesunnatpak.com पर रखा हुआ है। दूसरा जो न्यू टेस्टामेंट है, इंजील की बिगड़ी हुई शक्ल, उसमें जो गॉस्पेल ऑफ जॉन है, यूहन्ना की इंजील, 4 इंजीलें हैं, उसमें 4 चैप्टर्स हैं, गॉस्पेल ऑफ मार्क्स, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक और गॉस्पेल ऑफ जॉन। जो गॉस्पेल ऑफ जॉन आखिरी चैप्टर है उसका, यूहन्ना की इंजील, उसमें जो बाब नंबर 14 है, उसका अच्छा खासा पोर्शन हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत के बारे में। ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों से मुखातिब होकर कहते हैं उसके अंदर, और ये मैंने पहले भी बताया कि इंजील जो है वो इस वक्त जो मौजूदा इंजील है वो ईसा अलैहिस्सलाम की अहादीस और अल्लाह ताला की जो
وہی تھی اس کا مرغوبہ ہے، اور کچھ ٹیمپرڈ فارم میں بھی چیزیں موجود ہیں. لہذا عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث بھی اس میں اسی طریقے سے موجود ہے کہ اے میرے امتیوں، میں نے تم سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن ابھی تم اس کے متحمل نہیں ہو. میں تمہارے رب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ میرے بعد تم میں وہ ہستی بھیجے جو تمہیں وہ تمام باتیں سکھائے جو میں نہیں تمہیں سکھا سکا، اس لیے کہ تمہارا انٹلیکچوئل لیول اتنا نہیں ہے، انسانی ذہن کی بلوغت ابھی اتنی نہیں ہوئی. وہ ہستی جب دنیا میں آئیں گی وہ تمہیں تمام علم سکھائیں گی. وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی کرے گا. وہی آیت انجیل میں بھی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اور وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گے. اسلام از دا اونلی نان کرسچن بلیو آن دا فیس آف ارتھ which strongly believe in Jesus Christ. اسلام ہی عیسائیت کے علاوہ دنیا میں وہ دین ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتا ہے، اور کوئی بھی دین عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا. لہذا یہ بشارت جو انجیل میں آج بھی موجود ہے کہ وہ ہستی جب دنیا میں آئیں گی تو میرا نام دنیا میں روشن کریں گی، اور وہ سیدہ مریم پر لگائی ہوئی تہمت سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرما دی. الحمدللہ. اور میں نے پہلے بھی بتایا پوری انجیل اس بات سے خالی ہے کہ حضرت مریم پر جب زنا کی تہمت لگی تھی تو انہوں نے اپنی تہمت کس طرح دور کی تھی. یہ قرآن بتاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ان کی گود میں بول اٹھا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے. یہ قرآن نے تہمت دور کی ہے. الحمدللہ. انجیل اس بارے میں خاموش ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت آپ عیسائیوں کو جب یہ بتائیں گے وہ کہیں گے جی یہ آیت تو روح قدس کے بارے میں ہے، جبریل کے بارے میں ہے کہ وہ دنیا میں آئیں گے اور نام روشن کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں انجیل میں یہ بات موجود ہے کہ روح قدس بغیر نبیوں کے نہیں آتا، اور بقول آپ کے عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں تو ان کے بعد روح قدس نے دنیا میں کیا کرنے آنا ہے؟ اور روح قدس نے آ کے جو دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام روشن کیا ہے وہ دکھائے نا ہمیں کہاں ہوا ہے روشن. کوئی فزیکل فارم میں دکھائیں. آج کی عیسائیوں کی اکثریت خود عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہتی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، سن آف مین کہتی ہے. آج ٹیمپرڈ انجیل جو ہے، انجیل میں بھی ایسی آیات موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا یوسف نجار. یہ ٹیمپرڈ فارم میں انجیل جو گاسپل آف جان یوحنا میں یہ بھی موجود ہے. ہم نہیں مانتے اس بات کو. ہاں البتہ اکثریت کا یہی عقیدہ ہے عیسائیوں میں سے بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ طور پر پیدا ہوئے. اب آ رہی ہے دعوت. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق. اے سارے انسانوں اب ہمارے فائنل رسول فائنل ٹیسٹمنٹ کے ساتھ حق کے ساتھ آ گئے ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، اور یہ اب فائنل ٹیسٹمنٹ کے ساتھ ہمارے رسول آ گئے ہیں من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. فآمنوا خیر لکم، تو ایمان لے آؤ ان پر، اسی میں تمہاری خیریت ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے. اللہ بے پرواہ ہے تم اگر نہیں ایمان لاؤ گے ہمارے پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر بات ہے، اور وہ حکیم بھی ہے. اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ تمہیں دنیا میں نہیں پکڑ رہا، لیکن اس کے علم میں ہر بات ہے. قیامت والے دن تمہاری گرفت کرے گا. اب آ رہی ہے انبیاء کے ماننے والوں میں جو بڑی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، غلو کی بیماری، ایگزیجریشن، کہ نبیوں کو مانا تو پھر مانتے ہوئے حد سے ہی آگے بڑھا دیا. معاذ اللہ استغفر اللہ. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب، اے نصارہ کے گروہ، عیسائیوں، اپنے دین میں ایگزیجریشن مت کرو، غلو نہ کرو، حد سے مت آگے بڑھو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پر کوئی بات نہ باندھو مگر حق بات جو ہو، سچی بات اللہ کے بارے میں وہ کرو. اپنی طرف سے چیزیں اللہ تعالیٰ کے اوپر نہ تھوپ دو. اور ان میں سے ایک چیز کیا تھوپی ہوئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے. کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کیا کہتے ہیں، جو اس زمانے میں جیکوبائٹس تھے، کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بے شک عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تو نہیں مگر اللہ کے رسول. یہ اب ان کا منصب بیان ہو رہا ہے. وہ اللہ نہیں ہے، وہ گاڈ انکارنیٹ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہے.
وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کا خاص کلمہ ہے، اللہ کا کلمہ کن. ویسے تو سارے اللہ کا کلمہ کن ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام خاص ہے. القاہا الی مریم، اور وہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے القاء کیا مریم پر، یعنی ان کا والد تو کوئی نہیں تھے، تو وہ جو مسنگ ایلیمنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا امر کن ہے. وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہے، خاص روح عیسیٰ علیہ السلام. ویسے تو ہم سب وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي ہے، قرآن میں آیا. آدم علیہ السلام میں بھی روح پھونکی گئی، ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی اپنی طرف سے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام خاص اللہ کی روح ہے. یہ آج کے عیسائی جو مشنری ہیں وہ اس کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی عیسیٰ علیہ السلام اللہ میں سے روح ہے، وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں. تو یہ بات سمجھ لیں آپ کہ من کے دو ترجمے ہیں. پرائمری ترجمہ من کا ہوتا ہے فرام، سے، کسی کی طرف سے. جو اللہ میں سے ہوگا اس کے لیے عربی کا لفظ ہوگا فی، میں، اللہ میں سے. یہ ہے اللہ کی طرف سے روح، اللہ میں سے روح نہیں. اللہ وہاں بھی آدم علیہ السلام کے لیے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تم میں. اپنی روح نہیں، اپنے اندر سے نہیں، اپنی طرف سے. روح بھی اللہ کی مخلوق ہے. یہ بات بڑی کریٹیکل ہے سمجھنے والی. یہاں میں نے نور من نور اللہ کا عقیدہ بھی کلیئر کرنا ہے. پہلے تو میں یہاں پر بیان کر دوں اسی ایگزیجریشن کے خلاف ایک حدیث صحیح بخاری کتاب الانبیاء سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتیوں دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کر دینا جس طرح نصارہ نے اپنے پروفٹ کی شان کو بلند کیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، میرے بارے میں غلو نہ کرو. عبدہ و رسولہ، ہم یہی الحمدللہ نماز میں پڑھتے ہیں. اور دوسری حدیث مسند امام احمد سے صحیح سند کے ساتھ ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف اتنا کہہ دیا، ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور فرمایا جعلتنی للہ عدلا، تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا. قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. کتنی احتیاط. آج کا وہ مولوی ہوتا وہ کہتا جی حضور میں تو اللہ دا بندہ ہی بن کے پہ کہنا وا، میں تو اللہ تا نہیں بنا دیتا، میں تو مستقل بذات کا عقیدہ آپ کے لیے رکھا نہیں ہوا، میں آپ کا عطائی مان رہا ہوں، ذاتی نہیں مان رہا. یہ جو آج تفریق کر رہے ہیں مستقل بذات، عطائی، محدود، غیر محدود، اس کی بنیاد پر ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکل مینشن. اور صحابی سے تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے پر حضور کو کھڑا کر رہے ہوں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی منع کیا، جعلتنی للہ عدلا، تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا. لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں جن معاملوں میں اللہ اور رسول کا ذکر اکٹھا ہے وہ ہم کرتے ہیں. جیسے صحابہ کرام بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں، جب کوئی معاملہ نہیں پتا ہوتا تھا تو کہتے تھے واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں شریعت کے اس مسئلے کو. اس مسئلے میں اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ تقدیر کے جو معاملات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف کہو جو اکیلا اللہ چاہے، اس سے منع فرما دیا. لہذا میں پینڈولم کی دونوں ایکسٹریمز کا ذکر کر رہا ہوں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ رسول کا ذکر اکٹھا کرنا شرک ہے معاذ اللہ، ایسی شیطانی توحید نہیں میں بیان کرتا. جہاں جہاں اللہ رسول کا ذکر اکٹھا ہے وہاں ہم کرتے ہیں. بلکہ ہم تو اس سے بھی بڑی بات کرتے ہیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ آیت نہیں پڑھتے قرآن سے، یہاں تو کٹھا بھی ذکر نہیں ہے، رسول کے ریفرنس سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اطیع اللہ اطیع رسول تو چھوٹی چیز ہے، یہ اس سے بڑی چیز ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، سورۃ النساء آیت نمبر 80. لیکن جہاں احتیاط وہ اب یہاں پر ذہن میں رکھیں. تو یہ اب روح من کو بھی سمجھ لیں. تو میں نے من کا مطلب بتایا سے، لہذا تصوف میں جو وہ عقیدہ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے سفر میں تھے تو درخت میں سے آواز آئی، یہ ترجمہ وہ کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. کیوں؟ سورۃ القصص کی آیت نمبر 30 میں لفظ کیا ہے؟ من الشجرتی، فی شجرتی نہیں ہے. یہ بھائیو وہ پوائنٹ ہیں جو آپ کو نہ کسی کتاب میں ملنے ہیں نہ کسی مولوی نے بتانے ہیں. یہ میں نے زندگی میں مار کھا کے یہ چیزیں سیکھی ہیں کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے. وہاں بھی الفاظ ہے
درخت کی طرف سے آواز آئی، درخت میں سے نہیں. اسی کو تو بنیاد بنایا ہوا تھا انہوں نے. وحدت الوجود کا ماننے والے عقیدہ ہے جو لوگ رکھتے ہیں کہ جی وہ اللہ بندے کے اندر سے بولتا ہے، انا الحق، سبحانی معظم و شانی. بازید بستامی صاحب کہا کرتے تھے، تو ان کے کفریہ جملے کی غلط تعویل وہ کرتے ہیں، اللہ منہ سے بولتا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. درخت کی طرف سے آواز آئی. حضور نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میرے منہ سے اللہ بولتا ہے، یہی کہا کہ مجھ پہ اللہ وحی کرتا ہے. اور اگر معاذ اللہ کسی صوفی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ان پر کوئی وحی کر دیتا ہے یا ان پر کوئی کشف کر دیتا ہے، تو پھر تو ختم نبوت پہ ہی ڈاکہ مارنے والی بات ہوئی. معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. لہذا اب یہ ذرا ٹھنڈے دل سے ایک جملہ سن لیں، شاید آپ کو یہ برا بھی لگے، لیکن میں چونکہ ایمانداری کے ساتھ بات کرتا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں یہ چیز ریکارڈنگ میں بھی آ جائے کہ ہمارے جو بریلوی بھائی یہ لفظ بولتے ہیں نا، نور من نور اللہ، یہ کوئی شرکیہ جملہ نہیں، نہ یہ کوئی کفریہ جملہ ہے. یہ عقیدہ دیکھنا ہوگا کیا ہے. اگر وہ نور من نور اللہ کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اللہ میں سے کوئی نکلا ہے، تو یہ تو واضح لم یلد ولم یولد کے خلاف ہوگا. نہ اللہ نے کسی کو جنا، نہ اللہ میں سے کوئی نکلا، نہ اللہ کسی میں سے نکلا. اور انشاءاللہ آپ کو کوئی ایسا بریلوی عقل مند نہ عالم نہ عوام میں ملے گا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ میں سے رسول اللہ نکلے ہیں، معاذ اللہ. اس کو وہ بھی کفر کہیں گے. نور من نور اللہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا ہے روح منہ، روح من روح اللہ، اللہ کی طرف سے روح. نور من نور اللہ، اللہ کی طرف سے نور ہدایت. الحمدللہ یہ قرآن بھی نور ہدایت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہدایت ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں آیا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور تمہارے پاس آیا اور ایک کتاب آئی. تفسیر تبری اہل سنت کی پہلی تفسیر جو پہلے 300 سال میں لکھی گئی، امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ المتوفى 310 ہجری، انہوں نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اس سے نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت مانتے ہیں. مسند امام احمد میں، جامعہ ترمذی میں، سنن کبریٰ، دلائل النبوہ امام بہیقی میں، ان تینوں کتاب میں جو میں نے اپنا جو لیکچر دیا تھا 2 گھنٹے کا ولادت مصطفیٰ والا 12 ربیع الاول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں میں نے ایک حدیث بیان کی تھی بڑی لمبی، اس میں آخر میں الفاظ تھے، صحیح سند کے ساتھ ہے یہ تینوں کتابوں میں. اور مشکات شریف میں شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا کہ میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات بھی ان کے لیے روشن ہو گئے. تو یہ نور سے مراد نور ہدایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہدایت بالآخر شام تک بھی پہنچ گئی. نور سے مراد وہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے ہیں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. کیوں؟ فرشتے نور سے پیدا ہوئے. اس طریقے سے بریلوی بھائیوں کو بات سمجھائی جاتی تو سمجھ آ جاتی. وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ نور نہ ماننا تو گستاخی ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں نور ماننا گستاخی ہے کیونکہ فرشتے نور سے بنے اور انسان مٹی سے، اور انسان نور سے افضل ہے. اور نور تو بھائی سدرۃ المنتہا پہ رک گیا. صحیح بخاری اٹھا رہے کتاب التوحید چیپٹر آخری، سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں ایک بالشت بھی آگے گیا تو میں جل جاؤں گا. یہ انسان کی عظمت ہے کہ وہ آگے چلا گیا اور اللہ کا قرب نصیب ہوا جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو انسان نور سے افضل ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت خیر البشر ہونا ہے. ہاں نور ہدایت ہے، قرآن بھی نور ہدایت، صحابہ کرام علیہم رضوان کے فرامین بھی نور ہدایت، صحیح بخاری بھی نور ہدایت، صحیح مسلم بھی نور ہدایت. ہدایت کی روشنی یہ کتابیں الحمدللہ. تو یہاں میں نے یہ عقیدہ بھی کلیئر کر دیا اور وحدت الوجود کا بھی رد کر دیا کہ وحدت الوجود کا یہ خطرناک عقیدہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. یہاں میں اپنے استاد کا بھی ذکر ضروری سمجھتا ہوں، ڈاکٹر اسرار صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. قرآن پاک کی خدمت کے حوالے سے مولانا مودودی کے بعد اگر کسی بندے نے قرآن کے حوالے سے کام کیا وہ ڈاکٹر اسرار کی پرسنالٹی تھی. قطع نظر ان سے جو غلطیاں ہوئیں، لیکن ایک غلطی جس کی وجہ سے مولوی ان کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پڑے ہوئے ہیں وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آج کلیئر کروں. میں ڈائریکٹ راوی ہوں اس بات کا. سورۃ الحدید کی تشریح کے اندر انہوں نے آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے وحدت الوجود کے عقیدے کو بیان کیا تھا اور اس میں واقعی ان کے انداز بیان میں شرک کا شائبہ ہوتا تھا.
تو 13 جون 2008 کو میری 2 گھنٹے کی 1-to-1 ملاقات ہوئی ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ، جمعے کے دن 13 جون 2008 کو لاہور میں گیا، اور میں نے اس سے گلا کیا کہ یہ جو آپ وحدت الوجود بیان کرتے ہیں یہ تو عقیدہ شرکیہ ہے، پینتھیزم کا عقیدہ، ہماؤس کا عقیدہ۔ تو انہوں نے فرمایا وہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ بندے میں حلول کر جاتا ہے، یہ عقیدہ تو شرکیہ ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری صاحب نے بھی حلولیہ کو گمراہ فرقہ لکھا ہے، یعنی اہل تصوف کے ہاں بھی ان کو وہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی سوائے چند ایک لوگوں سے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا کہ جی میرا وہ عقیدہ نہیں۔ میں نے کہا جی آپ یہ لفظ کیوں پھر استعمال کرتے ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کا وحدت الوجود کا عقیدہ کیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا وحدت الوجود سے مراد یہ ہے کہ ساری کائنات ایک وجود کی وجہ سے، ایک ہستی کی وجہ سے عدم سے وجود میں آئی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ تمام کائنات اسی ایک ہستی پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کا نام تو توحید ہے، علم الکلام میں۔ توحید کا لفظ قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے، علم الکلام کا لفظ ہے۔ تو وہ ہنس پڑے اس بات پہ، تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ ڈاکٹر اسرار کا وحدت الوجود ہے، صوفیاء والا جو ہے وہ وحدت الوجود نہیں۔ لہٰذا میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں کچھ مولوی ایسے ہیں، خصوصاً سعودی عرب میں ایک بندہ ایسا بیٹھا ہے کہ جس کا کام ہی صرف یہ ہے، میں نام نہیں اس کا لیتا تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، کہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ بندوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑ کے ان کے کپڑے اتارنا، حالانکہ خود اس کی تقریروں کا اگر میں پوسٹ مارٹم کروں نا تو کفریہ کلمات اس بندے کے منہ سے نکلتے ہیں۔ توحید کی آڑ میں بعض اوقات انبیاء کی توہین کر جاتا ہے وہ بندہ، لیکن میں اب نام نہیں لے رہا تاکہ وہ دروازہ نہ کھل جائے کہ بائی نیم مینشن کیا ہے۔ تو اس نے ڈاکٹر اسرار کے خلاف بھی پوری تقریر ریکارڈ کی۔ جب تک وہ زندہ تھے ان کے پاس میں فزیکلی جا کر، میں راوی ہوں ڈائریکٹ، کہ انہوں نے یہ اس معاملے میں اپنا موقف کلیئر کیا، اور اس کے تقریباً 2 سال کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی 14 اپریل 2010 کو۔ الحمدللہ میں نے جنازہ بھی ان کا پڑھا لاہور جا کر۔ تو یہاں میں وحدت الوجود کے عقیدے کے اعتبار سے ان کی طرف سے تھوڑی سی جسٹیفیکیشن میں نے دے دی۔ اب اللہ کا نام لے کر مختصر سے وقت میں اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہو کہ 3 خدا ہے۔ 3 خدا، ٹرینٹی کا عقیدہ نہ رکھو۔ کیتھولک کیا کہتے تھے کہ گاڈ دا ہولی فادر، پھر سیدہ مریم کے بارے میں اس وقت، آج وہ ہولی گوسٹ کو لیتے ہیں ٹرینٹی میں، اس وقت کہتے تھے ہولی مدر سیدہ مریم، آج ہولی گوسٹ کہتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہولی سن کہتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مت کہو کہ 3 ہے۔ انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ پنجابی کیا جائے گا، بندے دے پتر بن جاؤ نہیں تو رگڑے جاؤ گے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ تو اکیلا ایک الہ ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے۔ وہ بیٹا تو وہ بنائے جس کو یہ خطرہ ہو کہ میرے بعد میری نسل چلے، جب میں مر جاؤں گا تو میرا دنیا میں نام کون روشن کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تو موت آنی نہیں، لم یلد ولم یولد، اور حی القیوم ہے، وہ اس کو کبھی موت نہیں آنی، اس کو کیا ٹینشن، وہ تو پاک ہے ان چیزوں سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اولاد تو انسان کو چاہیے ہوتی ہے جو دنیا میں مرنے کے بعد نام روشن کرے، وہ پاک ہے کہ اپنے لیے کوئی بیٹا اختیار کرے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے سب کی ملکیت، بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہی کارساز کافی ہے۔ یہاں پر ہم اپنی گفتگو آج کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ ٹائم مکمل ہو چکا ہے، آگے کچھ میں نے گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ اگلی دفعہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس گفتگو کو لے کر چلوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جو کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل سے اٹھنے کی دعا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔